السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں رہیں جس جگہ بھی رہیں خوش رہیں خوشحال رہیں۔ چھوٹی سی گزارش، کہانی شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ دیکھیے میں نان سٹاپ کہانی آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اور اس میں کوئی بھی میں بک لے کے نہیں بیٹھا ہوتا، بالکل الہام ہو رہا ہوتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتائے جا رہا ہوتا ہوں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کہانیوں میں سے جو کچھ واقعات ہوتے ہیں نا، وہ سچے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اچھا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میری اس کاوش سے محبت کرتے ہیں اور اس پہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، میں ان سب کا بھی مشکور ہوں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ یہ کہانی ہے، پلاٹ ہوتا ہے اس کا، ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، تو کہیں پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، جزاک اللہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور کسی نے موبائل اٹھایا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کی خاتون خانہ آئیں اور انہوں نے آ کے موبائل اٹھایا۔ فون پہ دوسری طرف سے اسکول کی پرنسپل تھی۔ مس زائدہ بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیے، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جی مجھے آپ سے ہی بات کرنی تھی میم، میں آپ کی بیٹی کے اسکول سے بات کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو فوری طور پہ اسکول تشریف لے آئیے، ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے۔ مس زیادہ پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے، میں تو بھی مطلب کیا ہوا ہے؟ تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں یہاں سے آتا ہوں، آپ وہاں سے ٹیکسی لے کے یا کوئی گاڑی لے کے اسکول میں آ جاؤ، خدا خیر کرے ہما کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن بس آپ کا آنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے مس زائدہ چلی ہیں اور وہاں سے ان کے ہسبینڈ چلے ہیں۔ جب وہ اسکول میں پہنچے ہیں، ایک بڑا اسکول تھا اور کافی وسیع ایریے پہ پھیلا ہوا اسکول تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور وہ اپنی مسز کا انتظار کرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ ان کی مسز بھی آگئی، 15 منٹ۔ دونوں دل میں ہزار وسوسے لیے، ہزار پریشانیاں لیے ہوئے پرنسپل کی طرف جا رہے تھے۔ پارکنگ سے آگے ایک پکا راستہ جاتا تھا جس کے دونوں طرف گراؤنڈ تھا، پھر اس کے آگے ایک چھوٹا سا باغیچہ سا آتا تھا، پھر اس کے بعد ایک کار پورچ آتا تھا، پھر اس کے بعد اسکول کی بلڈنگ آتی تھی، اور اس کے درمیان میں جو ہے نا پرنسپل صاحب کا ایک بڑا سا الگ سا سیکشن بنا ہوا تھا۔ دونوں جب وہاں پہنچے اور پرنسپل کے روم کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ وہ اندر ہی ہیں، اور وہ حیرت سے دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہا تھا، جیسے بے یقینی سی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ انسان بھی ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس نے ان کو خیر دروازہ کھولا اور کہا کہ آ جائیں اندر۔ آگے ان پرنسپل صاحب کے جو اسسٹنٹ تھے، ان کا کمرہ تھا، انہوں نے کہا تشریف رکھیں، میں پرنسپل صاحب کو بتاتا ہوں، وہ آپ ہی لوگوں کا انتظار کریں۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی جلد بازی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے کہ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایسی سچویشن ہوئی ہو۔ تو وہ چپ بس خاموش تھے۔ بیوی کی سانس تھوڑی تیز ہوئی تھی کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ خیر وہ جلدی سے آیا، اس نے کہا جی آ جائیں انتظار کریں۔ پرنسپل صاحب نے اندر بلوایا، دونوں کو بٹھایا، اور کچھ لمحے تک دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھتی رہی، جیسے کچھ بات کو طے کرنا چاہ رہی ہو کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ پانی پئیں گے؟ بات شروعات شاید اسے کچھ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، تو اس نے یہی کہا کہ آپ پانی پئیں گے، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے کہا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ تو وہ 2 گلاس پانی کے لے کے آ گیا۔ جیسے اس نے پانی رکھا، ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی، حتیٰ کہ گلاس رکھنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تو خاتون نے پانی کا گلاس اٹھا کے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، شاید وہ گھبرائی ہوئی بہت زیادہ تھی۔ اب ان کے میاں کے بولنے کی باری تھی۔ انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ پرنسپل صاحبہ، آپ نے ہمیں اچانک فون کر کے بلوایا، خیریت تو ہے؟ کہتی کہ بات ایسا ہے کہ ہر والدین کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اور ہر والدین کا حق بھی بنتا ہے کہ اگر ان کی بچوں پہ کوئی بات کی جائے تو انہیں غصہ آئے۔ اب میاں بیوی کا دل دونوں کا زور زور سے دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس بات پہ غصہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہزار قسم کے وسوسے دل میں آ رہے تھے۔ پھر جی بتائیے، ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بظاہر وہ بڑے نارمل انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن دل کی حالت اس کی وہ خود جانتا تھا، جس طرح سے وہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ اثرات ہیں۔ اس نے کہا ہے میری بیٹی کے ساتھ اثرات ہیں؟ جب یہ بات ہوئی تو اس نے خیر وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا کہ چلو کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو کہا جی فرمائیے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ کچھ عرصہ بیتا ہے، تقریباً ہم لوگ کوئی مہینہ ایک ہو گیا نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کے پیچھے ایک علاقہ ہے جو ویران ہے، اور وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے تقریباً
बाथरूम वगैरह बनवाए थे, फिर वो यूज़ नहीं हुए और वहाँ पे झाड़ झंकाड़ है, और फिर हमने उसको जितना हमसे मुनासिब हो सकता था कुछ दीवारें शिवारें बना के उसको बंद कर दिया उस सीढ़ी को। अब वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, पहले स्टोर टाइप था, फिर हमने उसको बंद कर दिया। एक दिन हमें नहीं पता, ये वहाँ खड़ी हुई थी टूटी हुई दीवार के साथ और एक ही तरफ देखे जा रही थी। अब ये कारस्तानी इनकी मुस्तकिल बन चुकी है, ये हर दफ़ा वहीं पे जाती हैं और अब तो ये मुस्तकिल वहाँ जाना शुरू हो गई हैं और वहाँ जाके खड़ी हो जाती हैं। पहले तो ये होता था कि आधी छुट्टी का वक्त होता था, चली जाती थी, बच्चे से मजाक मजूक करके आ जाते थे। अब ये हुआ है कि आधी छुट्टी के बाद भी जो पीरियड होता है, ये अपने पीरियड जब तक बुलाने ना जाओ ये नहीं आती, ये वहीं खड़ी रहती है और उसी जगह को देखती रहती है। तो हमने इस चीज़ को भी अवॉइड किया कि चलो थोड़ा लेट ही सही बुलाते हैं तो आ जाते हैं। हालांकि हमें थोड़ा सा परेशानी तो थी, हम आप लोगों को बताना नहीं चाहते थे कि वालिदैन परेशान होते हैं, स्कूल की रैपो भी डाउन होती है। आज हमने अपने 2 चौकीदार और मैट्रिक क्लास के जो बड़े लड़के थे उन्हें भेजा कि पहले तो चौकीदार गए हैं तो ये वहाँ से नहीं आए, इन्होंने उनको बुरी तरह से मारा। फिर हमने अपने कुछ लड़के भेजे कि जाओ उसको लेके आओ, इन्होंने उसको भी मारा और इतना शदीद कि हम बस उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, लेकिन बस इसी डर से लेके नहीं गए कि स्कूल के बारे में गलत अफवाह है, और बड़ी मुश्किल से हमने उन लोगों को चुप करवाया है कि बस अपना मुंह आप बंद रखिएगा, स्कूल की इज़्ज़त का मसला है। तो आप देखें, इस बारे में सोचें कि ये क्या चीज़ है। मैंने कहा कि आप एक काम करोगे, मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ। तो उन्होंने कहा जी हम मिलवाते हैं, तो लेकिन ये कि आप खुद उनको लेके आए। तीनों खड़े हो गए। अब हमारे आगे आगे प्रिंसिपल थी, पीछे हम दोनों मियाँ बीवी थे और आगे 2 गार्ड थे जो उनके स्कूल के चौकीदार ही थे, 2 बंदे हमारे पीछे थे। अब यही हैरत वाली बात है, मैं ये समझ रहा था कि शायद वो देखने के लिए जा रहे हैं, जबकि वो अपनी सेफ्टी के लिए जा रहे थे। तो क्लास दर क्लास गुजरते हुए हम 2-4 बरामदों में से गुजर के जब सेक्शन में गए तो देखा कुछ सेक्शन के साथ एक खाली क्लास है, वहाँ बेंच पे बैठी हैं और साथ एक बुक रखी है और उस बुक के ऊपर कुछ स्केच बना रही हैं। तो प्रिंसिपल ने आवाज़ दी, तुम्हारे मामा पापा आए हैं। हुमा, तुम्हारे मामा पापा आए हैं। उसने नहीं सुनी। दोबारा कहा, हुमा तुम्हारे मामा पापा आए हैं। उसने फिर भी नहीं सुनी। फिर उस दरवाजे को थोड़ा सा खटखटा के थोड़ा ज़ोर से कहा कि हुमा तुम्हारे मामा पापा आए हैं। हम इस वजह से आगे नहीं जा रहे थे कि प्रिंसिपल जब खुद बात कर रही है, चलो अदब का मुकाम है, वो बात कर ले, फिर हम चले जाते। लेकिन उसने एकदम से सर उठा के जैसे देखा तो यूँ लगा कि जैसे उसकी आंखें नहीं है, बस उसकी आंखों में कोई शनासाई नहीं है, अजनबियत है। तो खैर वो माँ तो माँ होती है, वो भाग के गई, हुमा क्या हुआ बेटा क्या हुआ। उसने खैर उठा लिया, उसको अपने साथ लगा लिया और बैग शैग उठाया। तो मैंने कहा कि आप लोग गाड़ी की तरफ चलो, मैं आता हूँ। तो उन्हें मैंने गाड़ी की तरफ भेजा, उनके पीछे पीछे 2 बंदे जो स्कूल के थे वो चले गए। मैंने कहा कि वो बच्चे शच्चे किधर है, मैं ज़रा उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आ जाए। तो जब उन्होंने एक बंदे को इशारा किया तो लेके हम चले गए ग्राउंड वाली साइड पे। तो ग्राउंड वाली साइड पे जब वो बंदे आए, 2 जवान बंदे थे, ज़ाहिर बात है वो जो स्कूल के मुलाजिम थे, बाकी कोई टीनेज लड़के थे। तो उन सब के चेहरे पे खौफ था। मैंने कहा कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि अंकल मैं बताता हूँ आपको, आधी छुट्टी के बाद जब ये नहीं आ रही थी हुमा, और वो 5-6 साल, छठी क्लास की बच्ची है, तो तकरीबन 10-11 साल की होगी लगभग। तो उसके पास हम लोग गए। तो मैंने जब उसे बहुत ज़्यादा कहा कि तुमने जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं जाना, चलो मैडम तुम्हें बुला रही है। तो जैसे वो नहीं मानी तो मैंने उसका बाजू पकड़ा कि चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो यूँ लगा कि उसका बाजू नहीं था, वो लोहे का कोई राड था। उसने एकदम से झटका दिया तो मुझे लगा जैसे मेरे पूरे हाथ की उंगलियां और बाजू टूट गया, और एक हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा है ना, तो बस मैं तो वहाँ से भागा हूँ फिर। और इसी तरह जब चौकीदार आगे गया तो उसने चौकीदार को गले से पकड़ लिया। चौकीदार ने ये कहा कि मैंने कस्में डाल के हाथ जोड़ के अपना गला छुड़वाया कि मुझे छोड़ दो भाई, तुम कौन हो, तुम्हारी मेहरबानी, छोड़ दो मुझे। तो मैंने फिर चुप करके मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आ गया। जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया, हुमा अपनी माँ के साथ बैठ चुकी थी और वो उसने उसको बुरी तरह अपने साथ लिपटाया हुआ था। मैं चंद लम्हे तो गाड़ी को देखता रहा, फिर उन दोनों को देखता रहा। मैं मोबाइल निकाल के मैंने कॉल मिलाई, बेल जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, मैं बात कर रहा हूँ, कादिर। जी जी कादिर भाई, खैरियत, कैसे हैं अहमद भाई? बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन उठा लिया। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने कॉल कर ली। अहमद भाई ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात इतने अरसे के बाद कॉल कर रहा था, मुझे भी थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी।
احمد بھائی ایک چھوٹا سا ایشو ڈسکس کرنا تھا. یہ کہا کہ میں نے انہیں پوری بات بتا دی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. میں نے گاڑی میں بیٹھا اور شیشے میں دیکھنے لگا تو ہما اپنی ماں کے کندھے پہ سر ٹکائے جو ہے نا نڈھال سی پڑی ہوئی تھی اور گھر والی میری رو رہی تھی. میرا رخ بظاہر تو اسلام آباد ایک پرسکون شہر ہے، لیکن جب آپ کے دماغ میں ہلچل مچی ہو تو پھر کوئی چیزیں سکون کی نہیں لگتی ہیں. میرے لیے تو یہ شاکنگ کیا تھی، میرے لیے تباہی کا یہ سبب تھی کہ یہ بیٹھے بٹھائے اچانک یہ آفات کیا پڑ گئی. خیر میں نکلا F6 سے اور چل پڑا اس طرف. یہاں پہ میرا چیپٹر تھوڑا سا کلوز ہوتا ہے. اب چلتے ہیں احمد بھائی کی طرف. جب میں نے قادر کا نمبر دیکھا تو میں نے اس کے بعد کال ملائی کاشی کو. میں نے کہا کاشی، کچھ دیر تو بیل جاتی رہی، پھر آواز آئی جی احمد بھائی کیسے یاد کیا آپ نے، حکم کرے میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں نے کہا کہ آپ ذرا میرے پاس آ جاؤ اور میں نے کچھ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے. کچھ چیز ہے آپ کے لیے بڑی انٹرسٹڈ آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آ جاؤ. میں نے کہا اچھا جی میں آتا ہوں. تقریباً اس سارے ٹائم میں دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا جب میں وہاں پہ احمد بھائی کے گھر میں داخل ہوا اور وہی ان کا بڑا سا حال تھا. وہاں جا کے بیٹھ کے احمد بھائی نے بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا، بٹھایا اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے. تو کہتے یار آج میں بڑے عرصے کے بعد تھوڑا سا فریش ہوں، نیند میری پوری ہوئی ہے، لوگ نیند پوری نہیں ہونے دیتے. میں نے کہا جو میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے. خیر میں نے انگوٹھی پہ ہاتھ رکھا، یقوت سے کہا کہ تم ساتھ ہی ہو؟ کہتا ہاں میں ساتھ ہی ہوں اور میں یہیں پہ ہی ہوں. اچھا اتنی دیر میں ڈور بیل بجی، کسی گاڑی کی آواز آئی اور لڑکے نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک خاتون اور ایک مرد جن کی عمریں لگ بھگ کوئی 30-35 کے درمیان میں ہوں گی، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ جس کی عمر تقریباً 10-11 سال ہوگی، احمد بھائی والے حال میں داخل ہوئے. اور آتے ماں باپ دونوں ڈرے ہوئے تھے. بچی کا چہرہ پرسکون تھا لیکن بے یقینی سی یا جیسے ایک انجانا پن سا یا جیسے ایک سنجیدگی سی ہوتی ہے نا وہ تھی. بچی بہت پیاری اور بہت معصوم تھی. دیکھ کے اس بچی پہ لاڈ آ رہا تھا کہ یار ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بچی ہے. اللہ پاک نے بڑے اچھے اس کو تربیت سے بھی نوازا ہوا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا. تو احمد بھائی نے کہا تشریف رکھیں. اتنی دیر میں قادر بھائی بولنا شروع ہو گئے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہمیں اسکول والوں نے بلوایا ہے. تو احمد بھائی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیک کر لیتے ہیں. انہوں نے استخارہ کیا. استخارے میں ان کے چہرے کے اوپر نے ایک دم سے بہت زیادہ جیسے جلال سا یا ناگواریت سی آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بچی کے سر پہ وہ جو ان کا طریقہ کار تھا ایسے ہاتھ رکھا اور دعا پڑھنی شروع کی تو ایک دم سے بچی نے اپنی دونوں مٹھیاں کس کے بند کر لیں اور دونوں مٹھیوں کو زمین پہ مارا. زمین پہ مار کے نا وہ جیسے رکوع والی صورت میں جھک گئی اور بولی کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ خود آئی تھی اور بس میرا دل آ گیا اس پہ، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس نے میری راجدھانی میں آ کے جو ہے نا مجھے تنگ کیا. تو اب یہ ایک عجیب سی کیفیت بن گئی تھی کہ یہ کیا چکر چل گیا. اور احمد بھائی نے کہا کہ تم پہلے اس کو چھوڑو پھر تم سے بات کرتے ہیں. نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا، تم یہاں سب کو دیکھ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ انجام جو بھی ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں. تو ایک دم سے احمد بھائی نے کچھ پڑھ کے پھونکا، جیسے چیخنے کی آواز آتی ہے، کسی بندے کو چاقو سے چرکے لگائے جاتے ہیں اور وہ چیخ رہا ہوتا ہے، ایسی آوازیں نہ شروع ہوگی. اس نے کہا اچھا میں نکل رہا ہوں. میں نے کہا میں جاؤں گا نہیں. تو وہ احمد بھائی نے کہا کہ وہ بچی ہوش میں آ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا کہ اب مجھ سے بات کرو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بندہ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا باقی سب نظر آ رہے ہیں؟ نہیں باقی اس وقت نظر نہیں آ رہے. تمہارے ماما پاس؟ نہیں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے بس یہ بندہ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے اور اس کے لمبے بال ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ میں چاقو ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے یہ مجھے ڈراتا ہے کہ میں تجھے چاقو سے ماروں گا، تمہیں چاقو سے ماروں گا. تو احمد بھائی نے کہا کہ اچھا اس کے ہاتھ سے چاقو لو. تو وہ ڈر گئی بچی. تو احمد بھائی نے کہا کہ تمہیں جب میری آواز آ رہی ہے تم چاقو لو. تو
تو اس نے کہا کہ میں چاقو کیسے لوں؟ اس نے کہا تم پکڑو بس. تو اتنی بات کرنی تھی تو ایک دم سے بچی گھبرا گئی. تو اس نے ایک دم سے چھت کی طرف دیکھا اور پھر اس کا سر ایسے گھومنے لگا جیسے وہ موت کے کنویں کے بیچ میں کھڑی ہو اور دیواروں پہ موٹر سائیکل چل رہا ہو. اس کا یہ بہت تیز بھاگ رہا ہے اور پورے کمرے کے اور یہ بالکل گول دائرے میں گھوم رہا ہے اور بھاگتا جا رہا ہے، گھومتا جا رہا ہے. تو ایک دم سے میں چونکہ ساتھ ہی بیٹھا ہوا، تو احمد بھائی نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے تھوڑا سا دبایا. میں سمجھ گیا. میں نے کہا یاقوت کدھر ہو؟ جیسے کمرے میں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا تماشا دیکھ رہا ہوں بازیگر کا. تو میں نے کہا پھر اس بازیگر کے ساتھ کیا کرنا؟ تو نے کہا کیا کرنا، جس کام کے لیے بلایا گیا وہ کام تو کرنا پڑے گا. تو پھر اب اس نے کہا یار ٹھہرو، اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا تماشا دکھانے دو. تو بچی ایک دم جیسے چکرانے لگی تو اس کو خیر دلاسا دیا. ایک دم سے یوں لگا کہ جیسے ایک بہت تیز بھاگتے ہوئے موٹر سائیکل کا کسی نے ہاتھ رکھ کے روک لیا اور اس کو کہا کہ بالکل اٹھا کے اپنے سامنے لے کے آ گیا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا تجھے پرابلم ہے؟ ایک چھوٹی بچی ہے، انسانی بچی ہے، تیری طاقت کی نہیں ہے اور تو بھوت ہو کے اس کے ساتھ اس طرح کی مستیاں کرے. تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ تم تو جن ہو. تو اس نے کہا میں جب جن ہوں ٹھیک ہے، تم ان کے معاملات میں کیوں آ رہے ہو؟ دیکھو یار آرام سے بات کرو، میں ان کے معاملات میں نہیں آ رہا، تم لے کے آئے ہو. تم نہ کسی کی چھوٹی بچی کو اس طرح سے تنگ کرتے، نہ کسی کے گھر کا سکون خراب کرتے. تو کسی کو شوق ہے تمہارے راستے میں آنے کا؟ انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ، ان کو تو میں خود ہی دیکھ لوں. میں ہٹنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. یاقوت مسکرانے لگا. میں ہٹنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں ہٹانے کے لیے آیا ہوں. بولو تمہیں یہیں پہ روکوں یا تمہیں یہاں سے کہیں اور پھینکوں، یا تمہیں جہاں سے لے کے آیا گیا تھا تمہیں وہاں پہ پھینکوں؟ اس نے کہا نہیں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ٹھیک ہے، اور میں بالکل پرسکون تھا، اس نے مجھے چھیڑ دیا اور میں یہاں سے باہر آ گیا. جب میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے جانے کے لیے وقت لگے گا. اس نے کہا یاقوت کہنے لگا کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ وقت تو لگانے نہیں دوں گا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ بھی تھوڑی ہمدردی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی کچھ زیادتی ہوئی ہے. تو ایک دم سے جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے وہ رونے لگا. مجھے اس پہ بہت ترس آیا. رونے کا فائدہ نہیں ہے، تم پہلے اس کو چھوڑو، اس بچی کو جانے دو، پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ میں بات کروں گا. بولو تمہیں کہاں جانا ہے، میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا، اس دنیا میں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بھٹک رہا ہوں اور مجھے بھٹکنے سے بس بچنا ہے. مجھے یا تو اوپر والے جہان میں بھیج دو یا مجھے بالکل میری سزا بتاؤ کیا ہے، میں کیا کروں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس کو دیکھتے ہوئے مسلسل ترس آ رہا تھا اور اس بات سے کوئی واقف نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک جن اور ایک بھوت کے درمیان میں باتیں ہو رہی ہیں. اب جو لوگ علم کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن ایک الگ کیٹیگری ہے اور بھوت ایک الگ کیٹیگری ہے. اب میں اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کو جانے دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو جانے دیتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تم بھی وعدہ کرو کہ تم مجھے سزا نہیں دو گے، تم مجھے سزا نہیں دو گے بس. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. اور یہی بات میں نے آگے کاشی کو کہہ دی. کاشی نے بابا جی سے بات کر لی جو ان کے بزرگ دوست تھے. انہوں نے بچی کے والدین سے کہا کہ یہ تعویذ ہے، یہ اس کو پلا دینا، اور یہ دم کر دیا میں نے، لے جو اب اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ لوگ رخصت ہو گئے. جب وہ لوگ رخصت ہو گئے تو کاشی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بنا، کیونکہ اسے کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ وہ یہاں ہی ہے، باقی بات میرے بابا جی سے آپ ان کو بتا دو، انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ کیا صورتحال ہے، مجھے اس بھوت کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے. تو اس نے کاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن یہ جن بھوت کے جو قصے شروع ہو گئے ہیں کیا اس میں کوئی مجھے نقصان ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھوت کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، چلتے ہیں کہانی نمبر 21 کی طرف.